آج اس حال میں میری طرف اللہ کا کیا حکم متوجہ ہے، اس حال میں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا رہنمائی ہے، اس کا نام ہے علم، حال کے امر کو پہچاننا۔ اس تحقیق میں لگنا آخر کے بعد فرما دینا کہ اس وقت میرے اللہ کا کیا ہوتا ہے۔ کمائی میں جا رہا ہوں، میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں، میں دکان پہ جا رہا ہوں، دکان پر میرے متعلق اللہ کے کیا عوامر ہیں، اس کو پہچاننا، دین کا علم حاصل کرنا۔ میں مصلی پر امام بن کے کھڑا ہو رہا ہوں تو میرے متعلق کیا احکامات ہیں، عالمانہ زندگی ہو، جاہلانہ زندگی نہ ہو۔ اور میرے دوستو، علم کسے کہتے ہیں؟ جس سے آدمی اللہ تک پہنچنے کی پہچان حاصل ہو، یعنی وہ طریقے، حال کے امر کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت میں کس حال میں کس طریقے پر چلوں کہ میں ان طریقوں کے ذریعے کہاں پہنچ جاؤں، اللہ تک پہنچ۔ حلال حرام اس کی پہچان، جائز ناجائز، سب چیزیں جائز نہیں ہیں، سب چیزیں حلال نہیں ہیں، کاروبار کے سارے طریقے حلال نہیں ہیں۔ حلال کیا ہے، ملازمین کے ساتھ کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ میرے پاس ملازم ہے، کیا میں کسی کو ملازم ہوں؟ کیا میں کسی سرکاری دفتر میں کام کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، تو کیا اس میں کام کرنے کے دوران میرے لیے 1 گھنٹہ تلاوت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھیے آپ۔ جتنے گھنٹے کی میں تنخواہ، سرکاری ملازم ہوں یا پرائیویٹ ملازم ہوں، جتنے گھنٹے کی میں تنخواہ لیتا ہوں، اس گھنٹے میں کتنا کام کرتا ہوں، اس کام کے کرنے کے اندر میری مقدار جو میری بنتی ہے وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو رزق حلال کھاؤ، طیب معنی حلال، باقی ساری واعملوا صالحا، اور ایک عمل کرو۔ اشارہ علماء نے لکھا ہے کہ رزق حلال ہوگا تو جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے۔ رزق حلال ہوگا تو عمل کرے گا، یا عمل کرے گا تو پھر آگے مقبول ہوگا۔ رزق حرام سے آدمی کھائے رزق حرام کا اور یہ چاہے کہ میرے عمل ٹھیک ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہماری اولادیں، میرے دوستوں، اگر رزق حلال ہوگا، اور رزق حلال صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ 100 کی چیز لے کر 125 کی لے کر، آپ کے ذمہ وراثت کا مال ہے، آپ تقسیم نہیں کر رہے تو جا کے مفتی صاحب سے پوچھیے میرے لیے وہ رزق حلال ہے حرام ہے۔ بہنوں کا حصہ دینا ہے میں نے مرنے کے بعد والد کے، میں وہ حصہ میں نے دیا یا نہیں دیا، تو کیا یہ میرے لیے حلال بن رہا ہے رزق یا حرام بن رہا ہے؟ میں نے کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے، قرضہ میں نے دبایا ہوا ہے، اور اپنے دل کو تسلی کیا دے دوں ابھی دے دوں گا، اس سے اگلا دھوکہ کہ اس نے مانگا نہیں میں نے دیا نہیں، اس نے مانگا نہیں میں نے دیا نہیں۔ آپ انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر دوستوں مسلح پر تشریف لاتے تھے جنازے کے لیے، تو اس کا قرضہ آپ کیا کر دو آپ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ حضور کے صحبت یافتہ انسان غلط کی امید ہے کیا، اور ہم تو ہمارے طالب علم نہیں کہا کرتے تھے اللہ نے بعض صحابہ سے اس قسم کے بھی اعمال کروائے تاکہ قیامت تک آنے والے، اگر ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو آج یہ بیان ہوتا کہ حضور اس وقت جس نے دینا ہوتا تھا اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، تو کہتا یا رسول اللہ میں دے دوں گا نماز پڑھا دوں، بعض اوقات حضور بخشے تو اس کا قرضہ دے دیتے پھر نماز جنازہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے حقوق کو دنیا میں ادا کر دے، ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد آئے
کسی کے سر پر جناب بکری ہو اور وہ بکری اس کو دبا رہی ہو اور چیخ رہا ہو یہ اور کہ یا رسول اللہ میری مدد کر دیجیے. کسی نے اونٹ اپنے اوپر ڈالا ہو کسی کا اونٹ غصب کیا. علم حاصل کرنا. اور میرے دوستو علم پر عمل ہوتا ہے آدمی کے استحضار سے. علم سے معلومات ہوتی ہیں لیکن آدمی خوف خدا اللہ کا خوف کہ اگر میں نے کسی کا مال کھایا کسی کا حق دبایا کسی کا قرضہ میں نے کھایا یا میں نے اپنی روزی کو حلال نہیں کیا تو میں اللہ کو کیا بول دکھاؤں گا. جی ہاں اسے استحضار کہتے ہیں. اور اللہ کا اسے دھیان کہہ لیجیے آسان ترجمہ اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے اسے اللہ کے ذکر سے. اس سے کیا ہوتا ہے دل نرم ہوتا ہے اور مومن نرم دل والا ہوتا ہے. یاد رکھو اور نرم دل کے اندر خوف خدا کی صفت ہوتی ہے. دل سخت ہو جاتا ہے نا جیسے یہ پتھر ہے مثال کے طور پر یہاں پہ بیج ڈالیں گے تو فصل اس میں قبولیت کی صلاحیت. ہاں زمین سے ہاتھ چلایا قبولیت کی صلاحیت پیدا کی. ذکر سے دل کے اندر خوف خدا کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے خوف خدا پیدا ہوتا ہے. ان کے سامنے پھر جنت کے تذکرے آتے ہیں تو جنت کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے صلاحیت پیدا ہوتی ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. جب اللہ کی آیات ذکر کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جنت کا تذکر آتا ہے شوق سے دل مچلنے لگ جاتے ہیں. جہنم کا تذکر آتا ہے دل ڈر جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اصحاب صفا وہ تھے اور قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی. پہلے سے کوئی تذکرہ چلتا تھا تو فرمایا وہ مزاق اڑاتے تھے کافر عام طور پر یہ مرنا یہ زندگی کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ صاحب کے بعد ہونا اور یہ ایسے مزاق کرتے. تو قرآن نازل ہو گیا افمن هذا الحديث تعجبون. کیا ان باتوں سے یہ تعجب کرنے کے لیے کیسے ہوگا اور یہ تضحكون ولا تبكون اور یہ ہنستے ہیں روتے نہیں ہیں. رونا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے مرنے کے بعد بھی کچھ اب پیش آنے والا ہے. اصحاب صفا اس آیت کو سن کر رونا دل ان کے کیا تھے نرم رونے لگ گئے. اتنا روئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا. کیونکہ حضور سے زیادہ دل کس کا نرم ہوگا. اب اصحاب صفا بھی رو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں اور جو عام مجمع اس وقت تھا ان دونوں کے رونے کو دیکھ کر اس نے بھی رونا شروع کر دیا. دل کیا ہے نرم. جیسے مولانا زکری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ تو ایک ہی حدیث کافی ہے. شوق دلانے کے لیے خوف دلانے کے لیے ایک روایت کافی ہے. اور اگر خدا نہ کرتا پھر آگے لکھا ہے بنا پھر جو میرے دوستوں اپنا وقت 24 گھنٹے کس طرح بنے دیے ہیں میرے دوستوں کو سبق کے لیے یہ میرے قرآن پاک کی تلاوت یہ وقت میرا اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ باقی ذکر تلاوت اپنے مقدار کو متعین کیجیے. فرمایا لا تتوسل القرآن قرآن پر تکیہ ہی نہ لگا لو بس گھر میں پڑھا لے. لا تتوسل القرآن وتغنوه اس کو اپنے لیے ذخیرہ بناؤ. قرآن کا پڑھنا یہ انسان کے لیے کیا بنے گا ذخیرہ بنے گا. بس کرنا بھی اور اس کے اندر دیکھو کیا لکھا تھا قرآن ہم سے کیا مطالبہ تھا. جنت کا تذکرہ آئے دل مچلنے لگ جائے. جہنم کا تذکرہ آئے دل کانپ بجائے. بس کرو معافی لعلکم تفلحون تاکہ اس کے اندر غور و فکر کرو تاکہ تم کیا کر دو فلاح ہو جائے. صبح شام کی تشریحات 24 گھنٹے کی دعائیں 24 گھنٹے کی دعائیں میرے دوستوں یہ 24 گھنٹے کا ذکر ہے.
24 گھنٹے کھانے کی دعا، پینے کی دعا، چلنے کی، بازار میں آنا جانا. ترمذی شریف کی روایت ہے، جو آدمی رات کو 3 مرتبہ استغفار پڑھ لے 103 مرتبہ، فرمایا اس کے گناہ سارے اللہ معاف کر دیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، چاہے ریت کے ذرات کے بقدر ہو، چاہے دنوں کے ایام کی تعداد کے برابر، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھ لے؟ استغفر اللہ، سارے گناہ معاف. یہ ساری مثالیں ہیں، سمندر کی جھاگ مثال ہے، ریت کے ذرات مثال ہے، درختوں کے پتے کے مثال ہیں. ایام کتنے گزرے ہیں، کسی اڑیا بتا بھائی کی دنیا میں کتنا زمانہ گزر گیا، کتنے دن گزر گئے. اللہ کے کرم کا بیان، اللہ دینا چاہتا ہے. اس لیے میرے دوستوں 24 گھنٹے کی جو دعائیں ہیں اور اللہ کے راستے میں نکل کر بڑا زبردست موقع ہوتا ہے دعاؤں کے یاد کرنے کا بھی اور دعاؤں پر عمل کے کرنے کا بھی، اور میرے دوستوں ان کی طرف دعوت دینے کا. زندگی میں عمل لانے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آدمی اس کی دعوت دے. پہلا نمبر لا الہ الا اللہ، اس کی بھی دعوت ہو، نماز کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا بھی اور اس کی دعوت دینا، دین کا علم حاصل کرنا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا، خود ذکر کرنا، ذکر کی دعوت دینا. دعوت دینے سے آدمی کے اندر وہ بنتا چلا جاتا ہے. ہاں، عمل سے بھی بنتا ہے، دعوت سے بھی بنتا ہے. اور دنیا میں ہم کائے کے لیے آئے ہیں؟ اپنے اندر کو بنانے کے لیے، اپنے اندر کو سجانے کے لیے. وہ سجانا پڑھنے کے بعد ہمارے اندر کو دیکھا جائے. پھر میرے دوستوں دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہمارے معاملات لین دین ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ ٹھیک ہو، رویے درست ہونے چاہیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.